بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرف آیت نمبر 28 کا گزشتہ ہم نے صحیح تفسیر مکمل نہیں کی تھی، تو آج اس کو مکمل کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اللہ کا؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹو گے۔ یہاں پر توحید خدا پر ایک دلیل ہے کہ تم انکار کر رہے ہو اس خدا کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ایک یہاں لاجیکلی ایک دلیل دی گئی ہے، ایک اگلے کو ایک بات پر جو ہے وہ اس کو تشویق دی گئی ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس کو رغبت دی گئی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تم جو میرا خیال نہیں کرتے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں جو ہے وہ فلان جگہ سے بچایا، فلان نوکری تمہیں دلائی، فلاں کام تمہارے لیے کیا، فلاں ملک کا تمہیں ویزا دلوایا۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے بھی جو ہے اپنے کلام میں کوشش کی ہے کہ انسانوں کی نفسیات سے کے مطابق ان سے بات کی جائے کہ تم کتنے لو ہو، کمزور ہو، اتنا احسان خدا نے تم پر کیا ہے، خلقت کی تمہیں طاقت عطا کی ہے اور تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر تمہیں زندگی دینے کے بعد پھر تمہیں جو ہے وہ ایک اور زندگی طرف لے جائے گا موت کے ذریعے، پھر تمہیں اٹھائے گا، تم سے حساب لے گا۔ تو تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بس جب سارا خدا کا ہے، تمہیں زندہ کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہیں مارنا خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنی طرف پلٹانا خدا کے ہاتھ میں، اور پھر وہ خدا تمہیں اپنی طرف پلٹائے گا، تم سے حساب لے گا، پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور جو ہے حضرت ابراہیم نے بھی اسی قسم کا استدلال کیا، رب الذی یحیی و یمیت، کہ نمرود کے سامنے اور اس کے حواریوں کے سامنے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پر نمرود نے فوراً کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں ہے۔ اس نے 2 قیدی منگوائے اور ایک کو مار دیا، ایک کو بچا دیا، کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھ دیا۔ تو پھر وہاں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم میں اگر طاقت ہے تم مغرب سے نکالو۔ تو وہاں پر وہ خاموش ہو گیا اور جواب نہیں دے سکا۔ اور اس آیت سے کچھ نکات ملتے ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے ضروری ہے۔ یہ پہلا یہ ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے توحید کا استدلال پیش کرے تو اس میں سب سے بہترین استدلال، سب سے جو اچھا استدلال خلقت اور فطرت ہے، تخلیق ہے۔ کئی استدلال ہیں توحید پر، ان میں ایک استدلال ربوبیت ہے، استدلال جو ہے وہ توحید پر جو ہے رازقیت ہے، توحید پر استدلال خداوند تعالیٰ کی دوسری صفات کے ذریعے۔ تو یہاں پر استدلال جو کیا گیا اس آیت میں وہ استدلال فطرت ہے اور خلقت، یعنی تم جو ہے اس خدا کو تمہیں ماننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اور پھر یہ اتنی اس میں قدرت اس سے آگے بڑھ کر ہے، تمہیں مار بھی سکتا ہے اور پھر تمہیں زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ بس یہاں پر بھی یہ چیز توجہ ہمیں کرنی چاہیے کہ مارنا اور زندہ کرنا صرف خدا کے اختیار میں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آل بیت نے بھی تو ایسا کیا ہے، امام علی نے ایسا کیا ہے، پیغمبر پاک نے ایسا کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا ہے، مردوں کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ نے، امام علی نے جو ہے زندوں کو مردہ کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ ساری ہستیاں جنہوں نے ایسا کام کیا خدا کے اذن سے کیا، بالاستقلال نہیں کیا، خدا کے حکم سے کیا، خدا کی اجازت سے کیا، خدا کی عطا کردہ قوت سے کیا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ ضروری ہے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم سب نے خدا کی طرف پلٹنا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے۔ تو پہلے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ وہاں کون سے سوال ہوں گے اور ان کے جواب کس طرح دینے ہیں، ہم نے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ان سوالوں کو سمجھنے کے بعد ان کے جوابوں کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پرچے پر ساتھ لکھ کر لے جائیں یا ہماری قبر میں لکھ کر چھوڑ دیا جائے کہ یہ سوال ہوں گے تو جواب دے دیں۔ اس طرح جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان میں نقل چلتی ہے، فرشتہ ادھر سے اس طرف سے سوال کر رہے ہیں، منکر نکیر، اس طرح سے انسان پرچہ ساتھ رکھا ہوا اور جواب دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس قسم کا سسٹم ہے۔ وہ وہاں پر جواب دے سکے گا کہ جس نے اس دنیا میں عملی کام کیے ہوں گے۔ من ربو کا سوال ہوگا، جواب وہ دے سکے گا کہ جس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہوگا
اس کی زندگی میں توحید ہوگی، اس کے ہر عمل کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا، اس کے ہر نعمت پہ عطا، جب اسے کوئی نعمت ملے تو شکر للہ پر ہوگا، تو تب جو ہے وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ پس کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کس طرح تم انکار کر رہے ہو اللہ کا، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا ہے، جو ہے جماعت سے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری حیات سے پہلے جو چیز تھی وہ جاندار نہیں تھی، جس سے تم بنے وہ جاندار نہیں تھی، چاہے وہاں مٹی تصور کرے یا انسانی عمل دخل تصور کرے، جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ چیز جماعت ہوتی ہے، وہ زندہ نہیں ہوتی، جاندار نہیں ہوتی، اس سے پھر خدا انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ کی طرف انسان پلٹتا ہے موت کے ذریعے، پھر دوبارہ زندہ ہوگا قیامت کے دن، پھر یہاں پر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا قبر میں بھی حساب و کتاب ہوگا نہیں، یا صرف قیامت کے دن ہوگا حساب و کتاب؟ حالانکہ جو ہے علماء مجتہدین اس طرح مراجع ائمہ کی احادیث میں چیز ملتی ہے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوگا۔ پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو ہے روز جزا، روز حساب و کتاب، حساب کے دن تو قیامت ہے، پھر قبر میں کس بات کا حساب و کتاب؟ جواب یہ ہے کہ انسان کے امتحان کے اور رزلٹ کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، ایک دفعہ پرائمری پاس کرتا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ انسان ہائی اسکول پاس کرتا ہے، پھر یونیورسٹی کے مرحلے کی طرف جاتا ہے، پھر ماسٹر ڈگری لیتا ہے۔ اسی طرح قبر کا امتحان بھی ایک مرحلہ ہے، اور قیامت کا جو ہے امتحان ہے، سوال جواب، وہ دوسرا مرحلہ ہے، وہ فائنل مرحلہ ہے، یہ آغاز کا مرحلہ ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ من مات وقام قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، یہ تشبیہ کے طور پر کہی جاتی ہے، مجازن کہی جاتی ہے، حقیقتاً نہیں ایسا۔ حقیقتاً سوال جواب جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قبر میں عذاب ہو لیکن بعد میں جنت اللہ مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کی شفاعت، اہل بیت کی شفاعت، نبی کریم کی شفاعت جو ہمیں مومنوں کو ملے گی وہ قیامت کے دن ملے گی، اس سے پہلے ہم اپنے کیے کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر قبر میں جو وقت گزاریں گے۔ اب سوال ایک اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دریا میں ڈوب جاتے ہیں، سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، پہاڑی سے گر جاتے ہیں، ان کا جنازہ نہیں ملتا، آیا ان کا بھی قبر کا حساب ہوگا؟ نہیں، قبر سے جب مراد لی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ موت سے لے کر قیامت تک کا مرحلہ۔ قبر سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ جو گڑھا ہم نے کھودا ہوا ہے جس میں ہم مردے کو اتارتے ہیں وہاں تلقین کہتے ہیں، یہ مراد نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عالم برزخ۔ بس اس کے لیے قبر کے بجائے ہم حساب و کتاب کے مرحلے میں عالم برزخ کا لفظ استعمال کریں تو بہتر رہے گا، اور یہ جامع اور کمپریہنسو ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات هو بکل شیء علیم۔ اور یہ پروردگار ہے جس کا تم انکار کر رہے، وہ کون ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض، نہ فقط تمہیں خلق کیا ہے بلکہ تمہارے لیے ہر چیز زمین میں پیدا کر دی ہے۔ یہاں اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ انسان کے لیے خلق ہوئی ہے، نہ کہ انسان اس کے لیے خلق ہو۔ پس دنیا کو چاہیے، ان جمادات کو چاہیے کہ انسان کے سامنے سرخم تسلیم ہو، نہ یہ کہ انسان اس پتھر کے سامنے جھک جائے، اس لکڑی کے سامنے جھک جائے، اس آگ کے سامنے جھک جائے، ان جمادات کے سامنے جھک جائے، بلکہ انسان تو وہ اس سے بالاتر ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ انسان کی منزلت مقام بتانے کے لیے جو ہے یہ بتایا کہ یہ انسان اتنا قیمتی ہے، اتنا بارزش ہے، اتنا مقام رکھتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، لیکن انسان نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ وہ انسان جس کے سامنے فرشتے جھک گئے تھے، ساری مخلوق تسخیر ہو گئی تھی، وہ بعض اوقات اتنا کم ظرف ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ پتھروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس نے گائے کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، درختوں کے سامنے اس نے جھکنا شروع کر دیا، آگ کے سامنے اس نے جھکنا شروع کر دیا۔ خدا کہتا ہے نہیں، اے انسان اپنی وقت کو، اپنے مقام کو، اپنے قدر کو، ویلیو کو جان۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمام چیزیں جو ہے جو زمین میں تمہارے لیے میں نے خلق کی ہیں۔ اور خلق کرنے کے بعد پھر ایک اور نعمت کا ذکر کر رہا، ثم استوى الى السماء، پھر خداوند تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور اس کو خدا نے 7 آسمان بنایا،
یہاں آسمان سے مراد بلندی ہے، اور آسمان جو لفظ استعمال ہوا ہے سما کا لفظ قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہے، بلندی کی معنی میں بھی آیا ہے، فرع فی السما، کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی بلندی میں ہیں۔ اور پھر قرآن میں ایک اور معنی میں استعمال ہوا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، زمین کے اطراف کی جگہ ہے جو بلندی میں ہے، اس کو بھی جو ہے وہ سما کا لفظ اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن پاک میں۔ وَسَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان اس نے بنا دیے۔ اب اس کے بارے میں کہ 7 آسمان ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو قرآن کی آیت حقیقت بتا رہی ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 7 آسمان نہیں ہے، یہاں پر جو کہا گیا ہے، یہاں پر یہ عربوں کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ اے عرب، اے قریش، اے مکہ کے رہنے والوں، اے مدینہ کے رہنے والے کفار، وہ آسمان جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ 7 ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اسی کو تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، تو وہ 7 آسمان کس نے خلق کیے ہیں؟ کس نے ان کو بلند کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر کیف تکفرون پچھلی آیت میں آیا هو الذی، یہ دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو اس پروردگار کا جس نے تمہیں حیات دی، تمہیں مارے گا، تمہیں زندہ کرے گا، اس کی طرف پلٹ جاؤ گے، پھر کس طرح اس کا انکار کر رہے ہو؟ هو الذی خلق لکم، اس کا انکار کیسے کر رہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، درخت پیدا کیے، ہوائیں چلائیں، پانی کا تمہارے لیے انتظام کیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور اس پانی کے ذریعے ہر چیز کو حیات عطا کی، اور تو پھر بھی اس کا انکار کر رہا ہے۔ اتنی تمہارے لیے نعمتوں کا اس نے انتظام کیا، تمہیں خلق کرنے کے بعد تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے لیے پینے کا انتظام کیا، تمہیں طاقت عطا کی، تمہیں اعضاء و جوارح عطا کیے، تمہارے لیے رہن کا انتظام، رہن سہن کا انتظام کیا، تمہیں سب سے بڑی نعمت عقل سے نوازا، پھر بھی تم اس کا انتظار جو ہے وہ انکار کر رہے ہو۔ بس اسی آیت سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہستی ہے، یہ جو جہان ہے، یہ جو گیتی ہے، یہ جو ہمارے اطراف میں پوری دنیا ہے، نعمتیں ہیں، ان میں ایک نظم پایا جاتا ہے، ان کو ایک پیدا کرنے والا ہے، ان کو ایک ترتیب دینے والا ہے، ان کو بنانے والا ہے، ان کو آگے چلانے والا ہے، اور وہ ہستی حکیم علی الاطلاق ہے، علیم بالذات ہے، یعنی وہ اس کے سارے کام حکمت سے ہیں۔ سورج وقت پر نکلتا ہے، چاند جو اپنے حساب و کتاب سے چلتا ہے، ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو رہنمائی ملتی ہے، ساری چیزیں ایک نظام کے تحت ہیں اور ایک سسٹم کے تحت ہیں، ایک ریگولر سسٹم کے تحت ہیں، اور وہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہستی اس کے پیچھے نہ ہو۔ اور اسی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں انسان کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں۔ کہا نا هو الذی خلق ما لکم فی الارض، وہ ہستی جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز کو پیدا کیا، زمین میں ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین میں جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ ظاہر ہے جب خداوند تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو حلال ہوں گی، جائز ہوں گی۔ تو پھر یہ چیزیں جو کہ حرام گوشت ہے، یہ جو چیزیں جو ہم نہیں کھا سکتے، منع ہیں، حرام ہمارے لیے، ان کا تصور کس طرح؟ جواب یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پروردگار جس نے تمام چیزیں زمین میں تمہارے لیے پیدا کی، تمام چیزیں حلال ہیں، مگر یہ کہ ایک اور دلیل ہمارے پاس ہو، ایک اور آیت قرآن کچھ چیزوں کو منع کر رہی ہو، ایک حدیث کچھ چیزوں کو منع کر رہی ہو، پھر ہم رک جائیں گے۔ اس لیے 2 قاعدے ہیں، رول ہیں، ریگل ہیں شریعت میں۔ ایک یہ کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو جائے، اور ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک تمہارے پاس ایک مضبوط دلیل نہ ہو کہ وہ جو ہے حرام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو آپ کو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس مسلمان کی بات پر آپ عمل کریں گے، مگر یہ کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو ثابت یہ کرے کہ وہ چیز حرام ہے۔ بس حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرام ہونے کے لیے کسی شواہد کی، دلیل کی، مدرک کی، ایویڈنس کی اور ڈاکومنٹ کی ضرورت ہمیں ہے۔ بس خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا،
اور یہاں پر یہ بعض اوقات ہم کنجوسی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، وہ چیز جو فلاں آدمی کو ملنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ خدمت میں عرض کروں اپنے گاؤں کا۔ وہ ہمارے انجیر کا درخت ہوتا ہے، اور ہمارے جو سادات ہوتے ہیں بڑے سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بیچارہ امتی غیر سید درخت پر چڑھا ہوا تھا، انجیر کے درخت کھا رہا تھا، تو اس سید نے کہا کہ سیدوں کے لیے آیا ہے، جنتی میوہ ہے، کوئی اور اس سے جو ہے استفادہ نہیں کر سکتا، اتر جاؤ نیچے۔ نہیں، خداوند نے تمام انسانوں کے لیے چیزیں خلق کی ہیں، اور پھر اس نے ان چیزوں کے حصول کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک ریگل بنا دی ہے کہ یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ویسے نہیں مل جانی، ان کے لیے اسٹرگل کی کوشش کی ضرورت ہے، اور جو اسٹرگل کرے گا اس کو مل جائے گا، جو اسٹرگل نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ اگر ایک کافر اس قانون کے مطابق چلتا ہے نعمت اس کو مل جائے گی، مسلمان اس قانون کے مطابق نہیں چلتا تو اس کو نعمت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ 7 آسمان پیدا کیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 آسمان، آیا زمینیں بھی 7 ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں زمینیں بھی 7 ہیں، اور 7 کا عدد کئی جگہ یہ قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی ہے اور شریعت میں بھی بیان ہوا۔ مثلا 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ اسی طرح 7 جو دروازے ہیں دوزخ کے، اور البتہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ دوزخ کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں، یعنی دوزخ چھوٹا ہے اور جنت بڑا ہے۔ یعنی خدا کی جو رحمت ہے، خدا نے جو ایوارڈ دینا ہے وہ زیادہ لوگوں کو دینا ہے اور سزا کم لوگوں کو دینی ہے۔ اور اسی طرح دن کے جو ہے وہ جو ہفتے کے دن ہیں، ایام ہیں، یہ خود ہی ہفتہ کا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 7 ہیں۔ بس اگلی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ اور مہم ہے خلقت انسان کے بارے میں۔ جب خلقت انسان کی بات ہوئی تو اب اصل خلقت کی طرف خدا تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا اس زمین میں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری تقدیس کر رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت سے جو نکات نکلتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور مختصر طور پر یہاں کلوز کرتے ہیں اپنی بحث کو، کہ یہاں پر پہلا نقطہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، انسان نہیں بنا سکتے۔ اس آیت میں کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں ہے، حتیٰ نبی نہیں بنا سکتا خلیفہ، نبی اعلان کر سکتا ہے۔ بس ہم جو اس بات کے قائل ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہیں، تو علی علیہ السلام کو خدا نے خلیفہ بنایا، اعلان کیا غدیر کے میدان میں، کس نے؟ پیغمبر پاک نے۔ اور اس آیت سے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ نقطہ نکلتا ہے کہ خدا کی تسبیح اور تقدیس کرنا کافی نہیں ہے، ورنہ فرشتے تھے، خدا انسان کو خلق نہ کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ تقدیس جو ہے خدا کی مدحت کے علاوہ اور مسائل بھی ہیں جو انسان جانتا ہے اور انسان کی ایبلٹی میں ہے، جو ہے فرشتوں کی ایبلٹی میں نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ کسی کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ آپ کے فیصلے کو کرٹیسائز کرے۔ اور پھر ایک اور چیز نقطہ نکلتا ہے، کرٹیسائز کرنے والا مجرم نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ایک اعلان کیا، فرشتوں نے کرٹیسائز کیا اس کو، اس پر جو ہے دلیل بھی دی اپنی تنقید پر۔ بس جب خدا کی بارگاہ میں یہ بات کی جا سکتی ہے، کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کو اور انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو انسانوں کی بارگاہ میں، انسانوں کے پاس ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ بس جو آدمی آپ کی تنقید کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برے خیالات رکھتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو نہ چاہتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا مخالف ہو۔ آپ کا مخالف ہونا اور ہے، آپ کے نظریے کی مخالفت کرنا کوئی اور ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ سوال کرنا
یہ اطاعت کے منافی نہیں. فرشتے اطاعت کر رہے تھے خدا کی، لیکن پھر بھی انہوں نے سوال کیا، پھر انہوں نے حجت کی، پھر انہوں نے بات کی. اس کا مطلب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے مطیع بھی ہو سکتے ہیں، اس کے جو ہے وہ محب بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح اس آیت میں خدا نے ایک چیز پیش کی، ایک اعلان کیا، اور وہاں فرشتوں نے اس پر بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر یہ ایک اور چیز ہے کہ جو ہے خدا کی مخلوق میں حسد ہے، اور حسد جب تک حسد کی حد تک رہے، کسی عملی جامے کی طرف نہ جائے، تو وہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا، وہ لکھا نہیں جائے گا. لیکن وہی حسد کسی عملی چیز میں آ جاتا ہے، کسی عملی دشمنی میں آ جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اس کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے. اور اسی آیت سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آپ اعلان کر رہے ہیں، اپنا کوئی نظریہ بیان کر رہے ہیں، اپنی بات پیش کر رہے ہیں، کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے سارے لوگ آپ کی بات کو مانیں. ممکن ہے بعض اس میں مخالف ہو، ممکن ہے بعض اس کو کرٹیسائز کریں. جس سے اس آیت میں ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے ایک چیز کا اعلان کیا، تو فرشتوں نے کیا کیا، وہاں پر اس کو کرٹیسائز کیا، اس کی جو ہے وہ مخالفت کی. اور یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے، آخری نقطہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے اتنی بڑی عظمت رکھنے کے باوجود، اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود، ان کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے. انی عالم ما لا تعلمون، خدا کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پھر اسی مقام میں بعد والی آیت میں خدا نے بتا دیا کہ جو علم انسان کے اندر رکھا ہوا وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے.